ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين۔ یہ سورۃ التین، سورہ نمبر 95 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک، اور اسی پر سورۃ التین الحمدللہ مکمل بھی ہو گئی۔ تین کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، اسی سے اس سورت کا نام ہے سورہ تین، پہلے لفظ سے۔ تین کے معنی ہم سب جانتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ تین کے معنی ہیں انجیر کے۔ وہ تین معنی بھائی انجیر، بہت ہی مفید چیز ہے، طاقتور چیز ہے، استعمال کرتے ہیں، کھانے میں کام آتی ہے۔ وہ تین، تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی عادت کے اعتبار سے بہت ساری باتوں کو قسم کھا کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسی بات پر قسم کھا لی جائے تو انسانوں کو جلد یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار باتوں کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ قسم کھایا اس پر، تاکہ انسان فوراً یقین کرے اس بات پر۔ فرمایا والتین۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں سورہ شروع کروں، قرآن سے متعلق ایک آیت ضرور سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال پارہ 9 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ کی نظر میں مومن صرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل ڈر جائے۔ یہ علامت ہے کہ اندر ایمان موجود ہے۔ اور اگر اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہو، بڑائی بیان ہو رہی ہے، لیکن دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو، اللہ کا نہ خوف آئے نہ ڈر پیدا ہو، تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کا ذکر آئے، انسان تڑپ نہ اٹھے اور اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہ ہو، ڈر پیدا نہ ہو، ہلچل پیدا نہ ہو جائے، اللہ کا ذکر آئے، یہ علامت بتائی اللہ نے اندر ایمان ہونے کی۔ اس لیے کہ بھائی ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی،
غیب میں ہے. غیب کی چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں. کسی کے ایمان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. آپ اعمال پر فتویٰ لگا سکتے ہیں لیکن ایمان پر نہیں، تقویٰ پر نہیں. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ اندر ہوتا ہے. اس کی علامتیں ہاں بے شک ہیں، نماز ہے اور عبادات ہیں، لیکن ایمان تو ایک ایسی چیز ہے جو اندر موجود ہے، اسے آپ کیسے جان سکتے ہو؟ اسی لیے ایمان کا جو معاملہ ہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ آخرت ہی میں کھلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا، اس لیے اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. مومن صرف وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو اس کا دل ڈر جائے. ایک علامت ایمان کی یہ ہے. دوسری علامت ایمان کے اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. دوسری علامت ایمان کی یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اگر کوئی جانچنا چاہے اپنے ایمان کو تو اس طرح وہ جانچ سکتا ہے. اللہ نے فارمولہ دے دیا، اسے جانچ لو تم مومن ہو یا نہیں. اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ فارمولہ ہے. جب اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہو، اللہ کی آیتیں بیان کی جا رہی ہوں تو ایمان والوں کا ایمان اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑھتا ہے. اگر ایمان بڑھ رہا ہو آیتوں کے سننے سے تو مومن ہے، اور اگر گھٹ رہا ہو یا کوئی کیفیت ہی نہ پیدا ہوتی ہے تو مومن نہیں ہے. اور بھی بیان فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تیسری علامت، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. مومن کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پر. اس کا بھروسہ صرف کس پر ہے؟ اللہ پر. اسی لیے مدد کس سے مانگتا ہے وہ ہر موقع پر؟ اللہ سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اپنے ہر معاملے میں مدد مانگتے ہیں. اور چوتھی علامت، الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہوتا ہے جو نماز اور صلاح قائم کرتا ہے. یہ بھی علامت ہے. کسی کو مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پانچویں چیز، جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا یا زیادہ اس کو دے رکھا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. بخیل نہیں ہوتا مومن. وہ اللہ ایسے لوگوں کو ایسے پسند کر سکتا ہے جو اپنی نعمتوں کی 24 گھنٹے بارش کرتا ہے. وہ بخیلوں کو پسند بالکل نہیں کرتا. وہ تو فیاض لوگوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے مومن وہ ہوتا ہے جو خرچ کرتا رہتا ہے. ہاتھ باندھ کر گردن سے نہیں بیٹھ جاتا. تو اللہ نے فیصلہ سنایا، یہ 5 صفات والوں کے لیے فیصلہ سنایا، اولئک هم المؤمنون حقا. سچے مومن یہ لوگ ہیں. سچے مومن یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں. لہم درجات، ان کے لیے ہیں درجے، ان کے لیے ہے مغفرت، ان کے لیے ہے جنت. اللہ نے پھر بیان فرمایا. بہرحال یہ آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. اب اسی فارمولے سے ہم لوگ اپنا ایمان چیک کر سکتے ہیں. اگر آیتیں سننے کے بعد ایمان بڑھ رہا ہو تب اپنے آپ کو مومن سمجھیں، اور اگر ایمان کا لیول نہیں بڑھتا بلکہ گھٹن ہو، پریشانی ہو، الجھن پیدا ہونے لگے قرآن کی آیتیں سن کر، اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہے. سیدھی بات ہے. اور قرآن کی بات ہوتی بہت سیدھی ہے. قرآن کی جو بات ہوتی ہے بہت سیدھی، بہت ستھری. تو فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی. والزیتون، نمبر 2 قسم ہے زیتون کی. زیتون کا تذکرہ بھی قرآن میں بہت ہے. زیتون کی مثال اللہ نے ایمان کی دی ہے سورہ نور کے اندر. بہرحال بہت اہم آیت ہے، اگر میں ادھر جاؤں گا تو یہ رہ جائے گا. بہرحال زیتون کا تذکرہ بھی بہت ہے، بہت ہی مفید چیز ہے. اس کا تیل نکالا جاتا ہے جی، استعمال میں بھی بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. یہ دونوں پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں فلسطین اور شام کے اندر. جو جائے پیدائش ہے اکثر نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر جو پیغمبر آئے ہیں بھائی وہ شام کے علاقے ہی میں آئے ہیں. تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ وہ جگہ جہاں انجیل کا نزول ہوا، جہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہے، جہاں وہ پیدا کیے گئے اور انجیل وہاں نازل ہوئی. والتین والزیتون،
یہ پھل دونوں وہیں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں پھلوں سے بتانا مقصود ہے، وہ جگہ بتانا مقصود ہے جہاں یہ پھل ہوتے ہیں۔ وہ شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں کس کو مبعوث کیا گیا اور کس کی پیدائش ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیے 5 پیغمبر وہ ہیں جو بڑے اولو العزم ہیں، 5 پیغمبر بہت اولو العزم ہیں، ہمت والے پیغمبر ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1 نوح علیہ السلام، 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ تو 3 اولو العزم پیغمبر کو جہاں جہاں کتابیں دی گئیں ان جگہوں کا تذکرہ اور ان کی قسم کھانے کے بعد اللہ ایک بہت ہی اہم بات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن ہو گیا جہاں تین اور زیتون کثرت سے ہوتے ہیں، جہاں کون سی کتاب نازل ہوئی آسمانی؟ انجیل۔ نمبر 2 وطور سینین، سینا اور سینین ایک ہی چیز ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک صحرا ہے، اس کو کہتے ہیں سینین، عربی زبان میں اس کا نام کیا ہے؟ سینین۔ اور دوسری جگہ اسی کا نام اللہ نے کہا سینا، سینا کہو یا سینین کہو ایک ہی بات ہے۔ 18ویں پارے میں اسی سینین کو اللہ نے کیا کہا؟ سینا، ایک صحرا ہے جس کے اندر طور پہاڑ ہے۔ طور پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ بھئی راستے سے چلے، شعیب علیہ السلام کے یہاں سے چلے اور اپنے بال بچوں کو لے کر کے سردی کے زمانے میں، اور دیکھا کہ وہ تو آگ جل رہی ہے تو وہاں رک گئے۔ اپنے اہلوں کو کہا، اپنی بیوی بچے جو بھی ساتھ تھے ان کو کہا کو تو تم لوگ یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، دیکھو وہ آگ میں دیکھ رہا ہوں، جا رہا ہوں، یا تو راستہ معلوم کر کے آؤں گا یا اگر تمہارے چلنے کے لائق نہ ہوا تو وہیں سے کچھ انگارے لے کر آتا ہوں اور بیٹھ کر یہیں ہم لوگ تاپیں گے، پھر آگے سفر طے کریں گے۔ چنانچہ جب وہ آگ لینے گئے تو بڑا دلچسپ قصہ ہے، لینے گئے تھے آگ اور کیا مل گئی؟ پیغمبری مل گئی۔ تو وہاں تو آواز آنے لگی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ۔ وہ گھبرا گئے ہوں گے کہ جہاں آگ لینے گئے تھے وہ پیغمبر، وہاں آواز آنے لگی درخت میں سے، من شجرہ، ایک درخت میں سے آواز آنے لگی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، انی انا اللہ رب العالمین۔ اور پھر احکامات دیے گئے سورۃ طٰہٰ میں مختلف جگہوں میں۔ سب سے زیادہ قصہ جس پیغمبر کا بیان کیا گیا قرآن میں تفصیل سے جگہ جگہ، وہ کون سے پیغمبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فخلعن علیک، پہلا حکم یہ ہوا کہ اپنے جوتے ذرا دور اتار دو۔ فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم بہت ہی مقدس وادی میں پہنچ چکے ہو، اس لیے اپنے جوتے سائڈ میں۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہوا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پہلی چیز یہ ہے کہ آج سے میں تمہیں پیغمبر بنا رہا ہوں۔ انہیں پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں پیغمبر بنایا جائے گا، کسی پیغمبر کو نہیں معلوم ہوتا پیغمبر بنائے جانے سے پہلے، یہ صرف اللہ جانتے ہیں کس کا انتخاب کرنا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہذا جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو ذرا توجہ سے سنو اے موسیٰ۔ معلوم ہوا وحی کی بات کو کیسے سننا چاہیے؟ بہت توجہ سے سننا چاہیے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ وحی ہے۔ اس کی بات کو بھائی بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سننا چاہیے۔ کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، آئندہ سمجھ آ جائے گی۔ بھئی اللہ کا کلام ہے، ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پھر اس کے بعد اللہ نے وحی کی اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، لہذا عبادت میری کرنا ہے، صرف کسی اور کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کو معجزات دیے گئے، 2 معجزے بہت مشہور ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، ہمارے کہنے سے آج اسے رکھ دو یہیں۔ جیسے ہی رکھا، رکھتے تو روزانہ تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے جو ہی لاٹھی رکھا تو کیا بن گئی؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو زبردست قسم کا اژدہا بن گیا، پھنکارتا ہوا چلتا ہوا۔ وہ ڈر گئے، قرآن میں ہے کہ اتنا ڈر گئے کہ وہ بھاگے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے فطری چیز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، فطرتاً یہ ہو گئے۔ کیا ابھی اچانک سانپ نکل آئے تو کیا ہم لوگ نہیں ڈر جائیں؟ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔
کہ ایمان یہ ہے کہ صاحب ڈرو ہی نہیں، بھائی ڈرنے کی چیز سے ڈرے گا انسان، یہ کون سی بات؟ تو اللہ نے کہا نہیں ڈرنا نہیں ہے، اے موسیٰ آگے آؤ، آگے آ کر اس کو پکڑو، خود پکڑو اسے، ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ ایک معجزہ یہ دے دیا، اور دوسرا معجزہ ید بیضاء، کہا گریبان میں ہاتھ ڈالو، جو ہی ہاتھ ڈال کر یوں نکالا تو چمک رہا تھا، مرض نہیں، کوئی برس کا مرض نہیں، بلکہ چمک رہا تھا سورج کی طرح۔ اللہ نے یہ دو معجزے دیے اور کہا اذهب الى فرعون، کہاں جانا ہے دعوت لے کر؟ فرعون کے پاس، جو سب سے بڑا طاغی اور باغی انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، اس کے پاس دعوت لے کر جانا ہے، ایک اللہ کی۔ اب وہ بہت دلچسپ قصہ ہے کہ پھر انہوں نے معذرت کی کہ جاتے ہی قتل کر دے گا، جھٹلا دے گا، یہ کر دے گا، تو اللہ نے ساری چیزوں کا حل کر دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہاں پر آئیں، وطور سینین، اور قسم ہے اس طور پہاڑ کی۔ یہ قصہ میں نے مختصر بیان کیا، بہت تفصیل، بہت دلچسپ قصہ ہے، جب جب آپ اسے پڑھیں گے تب تب آپ کا ایمان اس سے بڑھے گا۔ وطور سینین، اور صحرائے سینا یا صحرائے سینین کے طور پہاڑ کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، جہاں ان کو بعد میں تورات دی گئی، اس وقت نہیں، بعد میں، وہ تو فرعون کی ہلاکت کے بعد ان کو تورات دی گئی ہے۔ وطور سینین، تین چیزیں ہو گئی بھائی، تین، زیتون، طور سینین۔ چوتھی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے، یہاں سے ترجمہ کریں تو ہادہ کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے اس، لیکن چونکہ ہم بہت دور بیٹھے ہیں مکے سے، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والا شہر کون ہے اس وقت کائنات میں؟ ایک ہی شہر ہے، جہاں اگر باپ کا قاتل بھی داخل ہو جائے تو وہاں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، جب ان سرحدوں سے نکل جائے گا تب بدلہ لے سکتے ہیں، وہ امن والا شہر ہے۔ وہاں جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی معمون ہو جائے گا اگر وہاں پہنچ جائے تو اس امن والے شہر یعنی مکہ شہر کی قسم، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو آپ امن والا بنا دیجیے، شانتی والا بنا دیجیے۔ چونکہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے نا، کوئی تھا ہی نہیں، صرف دو کو چھوڑ کر آئیں گے تو یقیناً یہ دعا ہی کرنا چاہیے انہیں، اور یہ دعا کیا اور اللہ نے ایسا قبول عطا فرمایا، ایسی قبول کیا کہ آج تک قیامت تک امن والا شہر ہی ہے وہ، الحمدللہ۔ اس لیے ہر شخص کے لیے جو مالدار ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ شہر تک جائیں اگر استطاعت ہے تو۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ نے جگہ فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی وہاں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تو بہرحال یہ چار قسموں کے بعد اب ہم چیز سنیں، بہت اہم ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے جس سے کسی انسان کو انکار ہو ہی نہیں سکتا، انکار کرے گا ہی کیسے، وہ تو خود دیکھ رہا ہے یہ چیز جو اللہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ہم نے اس پہلی تخلیق میں سب سے حسین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، خود غور کرے اللہ نے انسان کا سر کیسے اونچا رکھا ہے، باقی جانوروں کو کیسے بنایا، رکوع کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں، سانپ کو، بچھو کو، اور کیسے بنایا، پورے وجود سے گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ عجیب تخلیق کی ان کی، ان کا سر زمین پر ہے اور جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں سر نیچا کیے ہوئے چلتے ہیں۔ سر اونچا جس کا اٹھا کے اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند درند، سب کے سر کو نیچا کر دیا اللہ نے۔ انسان کی تخلیق کو کتنا حسین بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگلی بات بہت اہم فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ اس پہلی تخلیق میں انسان سب سے حسین ہے، اور جب دوبارہ ہم پیدا کریں گے حساب و کتاب کے لیے تو سب سے بدترین انسان کو بنائیں گے۔ یہ پوری بات ہوئی، آدھی بات رہی، یہ ہے پوری بات آگے آ رہی۔ سب سے حسین تو اس وقت پہلی تخلیق میں، جب ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عمل کے لیے، جانچنے کے لیے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے، یہ زندگی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو کس لیے ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں ایکم احسن عملا، کیا ہے آیت؟ الذی خلق الموت، حافظ ہے کوئی؟
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے اس لیے لگا رکھا ہے تاکہ جانچے تمہیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہترین عمل کرتا ہے، اس لیے۔ تو یہ جو پہلی تخلیق ہے اس میں سب سے حسین اللہ نے کس کو بنایا بھائی؟ انسان کو۔ اور جب دوبارہ سب کو پیدا کرے گا کس کے لیے؟ حساب و کتاب کے لیے، بدلہ دینے کے لیے۔ جو کچھ بھی ہم نے اچھا یا برا عمل اس زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے جب اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، جس کو ہم مالک یوم الدین میں بار بار دہراتے ہیں، انصاف والا دن، بدلے والا دن، جزا اور سزا کا دن، بار بار دہراتے ہیں نا۔ جب اللہ دوبارہ پیدا کرے گا تو سب سے بدترین، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر کس کو بنانے والا ہے؟ انسانوں کو۔ اسی کو آگے کہا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم اسی انسان کو جس کو سب سے حسین بنایا ہے اس کو ہم کہاں لوٹا دیں گے؟ بدترین زندگی میں۔ کون لوگ ہوں گے بدترین بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اگلی صورت میں یہ آیت آ رہی ہے، حالانکہ یہ مضمون بہت ہے قرآن میں لیکن ہم نے قریب ہی سے سنا دیا، کوئی دیکھنا چاہے تو لم یکن جو صورت آ رہی ہے اسی میں ہے یہ آیت ہے، دیکھ لیں، آیت نمبر 6 ہے، لم یکن الذین کفروا میں آیت نمبر 6 ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، توحید کو اپنایا نہیں، اللہ کی باتوں کو مانا نہیں، من مانی زندگی گزارا، من چاہی زندگی گزارا، رب چاہی زندگی انہوں نے نہیں گزارا، کفروا، اللہ کی باتوں کا انہوں نے کفر کیا، اللہ کے پروگرام کو جانا ہی نہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، کفروا من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی یہود و نصارہ اس میں سے ہوں اور کفر کریں، اور چاہے والمشرکین، شرک کرنے والے ہوں، بت پوجنے والے ہوں، غیر اللہ کے سامنے اپنا اونچا سر جھکانے والا کوئی بھی ہو، کہاں جائے گا وہ؟ فی نار جہنم، وہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شرک کرتے ہیں ان پر جنت اللہ نے حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ جہنم ہے۔ دیکھیے قرآن کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت صاف ستھری ہوتی ہیں، لاگ لپیٹ قرآن کی باتوں میں نہیں ہوتا ہے تاکہ انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ آگے والا جملہ سنیں، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ تمام مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ تمام مخلوق میں سب سے کیا ہوں گے بھائی؟ سب سے بدترین ہوں گے۔ یعنی آج اس پہلی تخلیق میں تو چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو وہ حسین ہی ہے، لیکن دوسری تخلیق میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں وہ بدترین مخلوق ہو جائیں گے، ان کی شکل و صورت بھی اتنی بگڑے گی کہ کسی جانور کی بھی اتنی بدتر صورت نہیں ہے، ایسی شکل بنائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اچھا قرآن میں اس کا سب تذکرہ ہے کہ کیا کیا کریں گے، پورا یہ تو آخر کا درس چل رہا ہے، ورنہ پورے قرآن جو لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں سن چکے ہیں۔ تو فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ کون؟ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے پروگرام کو نہیں جانتے، اپنی زندگی کے مقصد کو انہوں نے جانا پہچانا ہی نہیں، ایسے لوگ۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اچھا بھائی دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پہچانا، ایمان لائے، عمل صالح والی زندگی اختیار کیا، ان کو کیا ملے گا؟ سنیے، ان کو بھی سن لیجئے، دونوں کا بیان ہر جگہ اللہ تعالیٰ، اگر جنتیوں کو بیان ہے تو جہنمیوں کو بیان، جنت اور جہنم، اچھے برے دونوں کا بیان اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ اچھے لوگوں کو ان کا بدلہ بھی تو معلوم ہو جائے۔ اگر تم یہاں ایمان لاؤ گے تمہیں کیا ملے گا؟ سنو، الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ مطلب ہے ایمان لانے کا۔ وعملوا الصالحات، اور بہترین اعمال کیا انہوں نے، اسلامی اعمال کیا، جن عملوں سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ اعمال کیا انہوں نے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان عملوں سے بچا کے رکھا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، عمل صالح کسے کہتے ہیں بھائی؟ خوبصورت عمل کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، وہ ہے خوبصورت عمل، وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا عمل وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔
26واں پارہ سورہ احقاف میں اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب 40 سال کا بندہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا ضرور کرے، اور الحمدللہ اکثر ہم میں سے 40 سال سے اوپر ہی کے ہیں، تو ان کو تو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، میرا نیک بندہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ 40 سال سے نیچے والے نہیں کرنا ہے، ارے ان کو بھی کرنا ہے، سب کو ہی کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو کیا دعا کرتا ہے میرا بندہ؟ رب اوزعنی، یہ دعا یاد کریں 26ویں پارے سے، سورہ 26واں پارہ ہے اور آیت نمبر 15 ہے، وہاں سے ضرور دیکھیں اس دعا کو اور لازمی اس دعا کو مانگیں۔ رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے اب توفیق عطا فرما کہ میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، زندگی کے سب بہاریں ہم نے دیکھ لی ہیں، کچھ باقی تھوڑا ہی ہے، سب دیکھ لیا، بچا ہی کیا ہے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اب میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں، شکر کرنے والا بنوں جو تو نے ڈائریکٹ مجھ پر کیا ہے، اور مجھ سے پہلے میرے والدین پر بہت سارے انعامات اور احسانات کیے تھے، ان سے منتقل ہو کر بہت ساری نعمتیں ہم کو ملی ہیں۔ زر زمین جائیداد کھیت کھلیان مکان کہاں سے ملتا ہے بھائی؟ اس سے پہلے والد صاحب ان چیزوں کے مالک تھے، وراثت میں منتقل ہو کر وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں آپ مجھ پر کر رہے ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کروں، اور جو نعمتیں ادھر سے منتقل ہو کر آئی ہیں والدین سے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں۔ وعلی والدی، دوسری دعا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اب 40 سال کا ہو چکا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ اب میں ایسا عمل کروں جس سے آپ راضی، اب تیری ناراضگی والا عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، 40 سال کا ہو چکا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، تیسرا ٹکڑا ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے ہی توفیق نہ عطا فرما بلکہ میرے بال بچوں کو بھی صالح بنا دیجیے، اس لیے کہ اگر بچے صالح نہیں ہیں، بیوی نمازی نہیں ہے، جی گھر میں دین نہیں ہے، تو آپ کا دین سب باہر ہی رہے گا۔ پتہ چلا گھر میں کچھ نہیں ہے، ساری دینداری کہاں ہے بھائی؟ سب باہر۔ اس لیے گھر میں بچوں کا دیندار ہونا بھی، بیوی کا بھی صوم و صلاۃ کا پابند ہونا بھی لازم ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ اصلاح کر دیجئے، صالح بنا دیجئے میری ذریت کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، تبھی سکون ملے گا، ورنہ گھر میں سکون نہیں، اگر گھر میں دینداری نہیں تو گھر میں سکون بھی نہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُوبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں اب آپ تیرے سامنے توبہ طائب ہوتا ہوں، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے دست بدعا ہوں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سراپا فرما برداری کا وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تیرا فرما بردار بن کر زندگی گزاروں گا۔ یہ دعا مکمل ہو گئی۔ اللہ نے کہا جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں نا، اولئک الذین نتقبل عنہم، ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کے سیئات سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس دعا کی جو اللہ نے خود بیان کی، بہت عام دعا ہے، بہرحال اسے یاد کریں۔ میں وہاں سے چلا گیا وعامل الصالحات سے دعا کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، تو چلیے ایک مفید دعا بھی سامنے آ گئی، ورنہ اس کا موقع یہ نہیں تھا۔ وعامل الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور بہترین عمل کیا، انہوں نے صالح عمل کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اگلی زندگی میں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، نہ وہ زندگی ختم ہونی ہے نہ وہ اجر ختم ہونا ہے۔ اور زندگی بھی کیسی؟ جوانی کے ساتھ، بڑھاپا نہیں، جوانی کے ساتھ، 30-35 سال کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں، اور اللہ نے ان نعمتوں کی تفصیل قرآن میں بہت کی ہے، یہاں نہیں ہے۔ 4 نہروں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا، جی دودھ کی نہر، شراب طہور کی نہر، صاف شفاف فلٹر پانی کی نہر، نہریں کہا، اور اس کے بعد شہد کی نہریں، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ یہ 4 نہروں کا تذکرہ ایک ساتھ اللہ نے کہاں کیا؟ سورہ محمد پارہ 26 میں، اور اس کے بعد ابھی اس 29ویں پارے میں اللہ نے نہر زنجبیل، نہر سلسبیل، نہر تسنیم، ان نہروں کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ نہریں ہوں گی، اور ایک عجیب بات فرمایا کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، بس آپ کے سوچ سے یہ فٹ ہوں گی نہریں۔ کچھ نہروں کا تذکرہ اس کا کیا اللہ نے جو آپ کے سوچ سے، جدھر آپ چاہتے رہیں گے ادھر وہ مڑتی رہے گی۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایسی کوئی نہر ہے، ایسی ترقی ہے، یہ اللہ نے بیان کیا سورہ دہر کے اندر۔
عینن فیہا تسمی سلسبیلا یفجرونہا تفجیرا، وہ نیک جو بندے ہیں وہ خود اسے جدھر جدھر چاہتے رہیں گے ادھر ادھر وہ مڑتی رہے گی، بہتی رہے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو کیا فرمایا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، غیر مقطوع، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہو جانی ہیں، یہاں کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ جی اب آخری آیتیں سنیے، فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اے انسانوں تمہیں فیصلے کے دن کے انکار کرنے پر آخر کون سی چیز آمادہ کر دیتی کہ تم فیصلے کے دن کو، انصاف کے دن کو، قیامت کو نہیں مانتے ہو؟ اور تمہاری زندگی اس پر شاہد ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن تیاری نہیں کرتا تو بھائی عمل تو اس کے خلاف ہے۔ کہہ رہا ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت والا عمل کرتا نہیں ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ آخرت کو مانتا نہیں ہے؟ عجیب بات اللہ نے کہا، اے پیغمبر ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو بالدین، مالک یوم الدین، انصاف والے دن کی تکذیب کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں؟ اے اللہ ہم نہیں پہچانتے، بتائیں۔ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، جو لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور غریبوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں ناجائز اپنے بھائی کی، تو یہی لوگ ہیں قیامت کے منکر۔ بھلے وہ نماز پڑھتے نظر آئے، بھلے بہت دینداری ہو، لیکن اگر یہ کام کر رہے ہیں، یتیموں کو ستا رہا ہے، اس کا مطلب وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے، جزا سزا کا یقین نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہی نہیں۔ وہ دینداری ضرور کر رہا ہے، وہ سب دکھاوا ہے۔ اور اللہ نے کہا یہ نمازی فویل للمصلین، یہی نماز انہیں ہلاک کرے گی۔ آگے فرمایا فویل للمصلین، یہی نماز ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے جہاں ہیں نماز پردہ ڈال دیتی، نماز ان پہ کیا کر رہی ہے؟ پردہ ڈال دے رہی ہے، لوگ دھوکے میں ہیں۔ اللہ دھوکے میں نہیں آ سکتا بھائی، یہ علامت ہے قیامت کے انکار کی۔ اگر غریبوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یہ علامت ہے کہ قیامت کو مانتے نہیں۔ فویل للمصلی، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تمہاری نماز کس کام کی؟ سارے دوسرے لے جائیں گے، ایک بھی بچے گی نہیں نماز۔ اگر حقوق اللہ کا خیال نہ کیا بھائی تو ایک بھی نماز روزہ جتنے بھی ہم کر رہے ہیں سب دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، حقوق العباد۔ فویل للمصلین، تو پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں یہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا سب دکھاوا ہے۔ اگر دکھاوا نہ ہوتا تو یہ حقوق العباد کا خیال رکھتے۔ تو فرمایا فما یکذبک، یہ تمام اللہ کی قدرتیں سامنے آنے کے بعد وہ اللہ جو انسان کو کہاں سے اٹھایا، ایک قطرے سے اٹھا کر کتنا خوبصورت حسین ترین بنا دیا، وہ اللہ اسی انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر پائے؟ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کر دیا، بغیر نمونے کے پیدا کر دیا اتنا حسین، وہ اللہ نمونہ آ جانے کے بعد جبکہ اور آسان ہو گیا پیدا کرنا، وہ دوبارہ نہیں پیدا کر پائے گا بھائی؟ کیوں نہیں؟ ہوا بالکل پیدا کر دے گا اور ضرور پیدا کرے گا۔ تو اسی کو فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان تمہیں مالک یوم الدین، انصاف والے دن، بدلے کے دن کے انکار پر بعد، ان سب حقائق اور اللہ کی قدرتیں آ جانے کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے کہ اس کا انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو؟ اب کون سی چیز بچی ہے؟ کہ اللہ کی قدرت تمہارے سامنے نہیں، اللہ کی عظمت سامنے نہیں؟ اتنے بڑے جہان کو کون چلا رہا ہے آخر؟ صرف اللہ ہی تو چلا رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، بعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی اکیلے باغ دور ہے۔ انفرادی اور اجتماعی تمام نظام کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے۔ کون سلاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون جگاتا ہے، کون ہضم کراتا ہے، کون یہ زندگی کے سفر کو طے کرا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اتنی بڑی قدرت ہونے کے باوجود تمہیں یقین نہیں آتا کہ دوبارہ اللہ اٹھائے گا اور حساب و کتاب ہوگا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا۔ ذرا سوچو، تھوڑی دیر سوچو، کیا یہاں جو بھی ملک ہے، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے یہاں قانون نہیں ہے مجرموں کے لیے اور فرما برداروں کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے الگ قانون ہے، نافرمانوں کے لیے الگ قانون ہے یا نہیں؟ عمل کریں نہ کریں لیکن قانون بنا ہوا ہے۔ تو کیا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم اللہ نہیں ہے؟ اس کے یہاں اندھیر نگری ہوگی، جو اچھا ہے وہ بھی جنت میں، جو برا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، بہت فرق ہوگا۔ دونوں لا یستوون، برابر ہونے والے نہیں ہیں، دونوں کی جگہ الگ ہے۔
جو فرما بردار ہے آمنوا وعملوا الصالحات ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور جو نافرمان ہے، منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، وہ کہاں جائے گا آئندہ کی زندگی میں؟ جہنم میں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى واما الذین فسقوا فمأواہم النار. جو فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ کہاں جائیں گے؟ فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سے کیسے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے حاکموں کے بارے میں تو یہ خیال ہے کہ وہ مجرموں کے لیے یہ کریں گے اور فرما برداروں کے لیے یہ کریں گے. اللہ کے بارے میں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ وہ تو سب سے بڑا حاکم ہے، وہ تو سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے. وہ تو ایک ایک عمل کا حساب و کتاب کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ بھر بھی کوئی نیکی دنیا میں رہتے ہوئے کی ہے اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے برائی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے کر دے گا. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.